اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے آؤ رب کے راستے پر چلیں۔ یہ دل کی بستی ایسی ہے جہاں خیر بھی بس سکتا ہے اور شر بھی، جیسے رب العزت نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا سورۃ الشمس آیا 8۔ پھر اس کی بدی اور اس کا تقوی اس کے دل میں ڈال دیا۔ اللہ پاک نے یہ بلٹ ان پروسیس ہمارے اندر رکھ دیا۔ ہمارا قلب، ہمارا ذہن برائی بھلائی کی پہچان ضرور کرتا ہے، اور برائی پر دل کا گھبرا اٹھنا یا کھٹک جانا اس کی دلیل ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن خلق اختیار کرنا نیکی ہے، اور گناہ یہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور اس بات کو ناپسند کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ وہ کام جس سے آپ لوگوں کے سامنے کرنے سے جھجکو اور تنہائی میں کر جاؤ تو یہ ثبوت ہے کہ آپ کے اندر برائی بھلائی کی پہچان ہے۔ اس دل کے برتن میں برائی بھی رکھی جا سکتی ہے اور بھلائی بھی رکھی جا سکتی ہے۔ اب جو چیز اندر چھپی ہوئی ہے، جب تک وہ باہر نہیں آتی تو ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے۔ وہ ہوتی ہے لیکن ہم بے شعور ہوتے ہیں۔ پروسیس کیا ہے؟ دعوت کا عمل کیا ہے؟ اللہ پاک نے ذمہ داری لگا رکھی ہے کہ اپنے رب عظیم کے راستے کی طرف دعوت دو۔ ادعو الی سبیل ربک سورۃ النحل آیا 125۔ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیں۔ آپ دعوت دینے والے ہیں، کال دینے والے ہیں اپنے رب کریم کے راستے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کی طرف دعوت دینے کے لیے کچھ لوگوں کو چنا ہے، منتخب کیا ہے۔ ہر دور میں لوگ چنے جاتے ہیں، لیکن چنے ہوئے لوگ بعض اوقات راستہ بدل جاتے ہیں۔ وقتی طور پر انہیں موقع ملتا ہے، اور کسی کو تو اتنا تھوڑا موقع ملتا ہے جتنا نمرود کو ملا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور بتایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، تو نمرود نے کہا یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے 2 قیدی بلوائے، ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو آزاد کر دیا۔ کہنے لگا دیکھو میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سچے داعی اللہ تھے، تو ایک کافر کو رب کی طرف بلا رہے تھے۔ پہلے یہ بتایا کہ رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی، لیکن کیونکہ اسے گمان تھا کہ میں سب کا رب ہوں، سب کا مالک ہوں، تو دوسری دعوت دے دی۔ اس موقع پر باہر سے کال دی گئی اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ ایسی دلیل سے اندر ہلچل ضرور ہوتی ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہلچل نہ ہو، لیکن چونکہ نمرود خود کو طاغوت بنا بیٹھا تھا اس لیے اس کا پورا دل سیاہ تھا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہلکی سی روشنی کی کرن اندر آ رہی تھی اور آنے دی۔ فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، تو وہ حیران رہ گیا جس نے کفر کیا تھا۔ سورۃ بقرہ آیا 258۔ اسے اس بات پر حیرت ہوئی کہ اچھا یہ بات تو میں نے کبھی سوچی ہی نہیں کہ میں سورج کے نکالنے اور غروب کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، اس کی سمت کا تعین ہی نہیں کر سکتا کہ مشرق سے نکلے گا یا مغرب سے۔ میرا ارادہ، میری طاقت تو ختم ہو گئی۔ سیدھی چوٹ لگائی ابراہیم علیہ السلام نے کہ تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ، تو کسی کو اتنا تھوڑا سا موقع ملتا ہے، یعنی نمرود کے مقابلے میں فرعون کو زیادہ موقع ملا۔ حقیقتاً آپ فرعون کی زندگی کو دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر جب معجزہ دکھایا، یعنی اپنی لاٹھی پھینکی اور سانپ اژدہا بن گئی، اپنا ہاتھ بغل سے نکالا، وہ چمکتا ہوا ہو گیا، یعنی جیسے لائٹ ہوتی ہے، جیسے وہ چمکتی ہے ویسے بغیر کسی تکلیف کے ہاتھ چمک رہا تھا۔ اس وقت فرعون کو پتہ چل گیا یہ بہت بڑی دعوت ہے اور اس کا بہت بڑا اثر ہوگا، لیکن اس نے اپنے اقتدار کے لیے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ پھر اس نے کہا کیا تم سب کے سامنے بھی یہ دکھا سکتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے درمیان یہ طے پایا کہ کھلے میدان میں مقابلہ ہوگا، اور میدان مقابلہ میں جادوگروں نے یہ پہچان لیا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں
بلکہ اس کے پیچھے کوئی بڑی طاقت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کسی بڑی پاور کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور جو کچھ دکھا رہے ہیں وہ معجزہ ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ جادوگر تو آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ فرعون نے جادوگروں کو ڈانٹ ٹپٹ کی، دھمکیاں دی، لیکن جادوگر اللہ رب العالمین کے حضور سجدے میں گر گئے۔ سوچیں، اتنا بڑا مجمع، لیکن صرف جادوگروں کو بات سمجھ آئی جو مقابلے پر تھے، کیونکہ انہوں نے رب عظیم کو پہچان لیا اور یہ کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ مان لیا تو پہلا کام یہی ہوتا ہے، انسان پہچانے، لیکن فرعون نے مقابلے کی فضا جاری رکھی، کیونکہ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ دعوت ایسی ہے جس کے نتیجے میں میرے قدموں کی زمین مجھ سے چھین لی جائے گی، اور موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو نکال کر لے جائیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو فرعون نے بھی کال دی، سب لوگ گھروں سے نکلیں اور ان کا پیچھا کریں۔ اب سمندر کے بیچوں بیچ دیکھیے فرعون نے کیا کہا، میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آیا۔ جبرائیل علیہ السلام اس کے منہ میں مٹی اور کیچڑ بڑھ رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم آ جائے اور اس وقت اس کا ایمان بھی قبول ہو جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ انتخاب کرتے ہیں تو ایسے موقع ایکول چانسز دیتے ہیں۔ سب انسانوں کو دعوت تو دی جاتی ہے، لیکن ان میں سے صرف وہ خوش قسمت، خوش نصیب افراد ہوتے ہیں جو دل کے خالص ہوتے ہیں اور اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں، وہ اس راستے پر رہ جاتے ہیں، اور باقی لوگ اس راستے سے ہی واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ راستہ ایسا ہے جس میں آزمائشیں بہت ہیں۔ یہ راستہ ایسا ہے جو پھولوں کی سیج نہیں، اور یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خاطر مشکلات برداشت نہیں کر سکتے، وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں تو وہ یہیں سے لوٹ جاتے ہیں۔ جو رب پر یقین نہیں رکھتے، جنہیں رب سے محبت نہیں، جس نے ہمیشہ باقی رہنا ہے، جنہیں زندگی ہی پیاری ہے، جنہیں زندگی سے محبت ہے، جس نے فنا ہو جانا ہے، تو جو باقی کے مقابلے میں فانی کو ترجیح دے وہ اس راستے پر چل ہی نہیں سکتا۔ ہم نے بھی اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم اس دنیا کو ترجیح دیتے ہیں یا اللہ کے راستے کو۔ ہم سیدھے راستے پر چلنا گوارا کرتے ہیں یا آسان راستہ کو، یا ڈیٹور لے لیتے ہیں یا یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم قرآن و سنت پر عمل کریں گے۔ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی اللہ توفیق دے اور اس پر ہمیں استقامت دے، آمین یا رب العالمین۔